السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو ہے وہ حقوق العباد میں جو ہے وہ بیوی پر شوہر کے حقوق کا ذکر کریں گے۔ قرآن کریم کی روح سے نیک بیوی وہ ہے جو مرد کی حاکمیت تسلیم کرے اور اس کی اطاعت کرے اور اس کے تمام حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پیٹھ پیچھے اپنے نفس، مال اور عصمت کی بھی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو خوش ہو اور جب تم اس کو کوئی حکم دو تو وہ اطاعت کرے اور جب تم غائب ہو تو اپنے مال اور نفس کی حفاظت کرے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار اور تابعدار ہو تو اس کے لیے ہوا میں پرندے، دریا میں مچھلیاں، آسمانوں میں فرشتے اور جنگلوں کے درندے استغفار کرتے ہیں۔ تو اہل اللہ نے لکھا ہے کہ بیوی میں 4 صفات جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یہ غور سے سنیے گا کہ یہ آج کل کی بالخصوص جو ہے وہ نسل کے لیے ہے کہ عموماً جو آج کل کی جو ہے وہ بچیاں ہیں وہ اس بات پر غور و فکر نہیں کرتی۔ اہل اللہ نے جو ہے وہ بیوی کی 4 صفات بیان کی ہیں اور جن میں یہ 4 صفات پائی گئیں تو وہ جو ہے زندگی جو ہے وہ آرام سے گزار سکتی ہے، اپنی ازدواجی زندگی۔ نمبر 1 کہ اس کے چہرے پر حیا ہو۔ یہ بات بنیادی حیثیت رکھتی ہے کہ جس عورت کے چہرے پر حیا ہوگی اس کا دل بھی حیا سے کیا ہوگا؟ لبریز ہوگا، اور مثل مشہور ہے کہ چہرے انسان کے دل کا آئینہ ہوتا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ مردوں میں بھی حیا بہتر ہے مگر عورتوں میں بہترین ہے۔ اور افسوس کا مقام ہے کہ آج کل کی عورتوں میں حیا ختم ہو گئی ہے، تبھی جو ہے وہ طلاق اور خلا جیسے واقعات جو ہے وہ پیش آتے ہیں۔ نمبر 2 دوسری علامت کیا بتائی کہ فرمایا کہ جس کی زبان میں شیرینی ہو، یعنی جو بولے تو کانوں میں رس گھولے، یہ نہ ہو کہ ہر وقت خاوند کو کیا کرے؟ جلی گٹی سناتی رہے یا بچوں کو بات پر جھڑکتی رہے۔ نمبر 3 تیسری علامت کیا بتائی کہ اس کے دل میں نیکی ہو، اور نمبر 4 کہ اس کے ہاتھ جو ہیں وہ کام کاج میں مصروف رہیں، اور یہ خوبیاں جس عورت میں ہوگی وہ یقیناً بہترین بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار سکتی ہے۔ تو عورت کو جو ہے شوہر کی اطاعت پر جو ہے پرسکون اور مسرت محسوس کرنی چاہیے، اس لیے کہ یہ خدا کا حکم ہے، اور جو نیک عورت ہوتی ہے وہ خدا کے حکم کی کیا کرتی ہے؟ تعمیل کرتی ہے۔ تو شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو تنبیہ کی، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ 2 قسم کے آدمی وہ ہیں جن کی نمازیں ان کے سروں سے اونچی نہیں اٹھتی، یعنی ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1 اس غلام کی جو اپنے آقا سے فرار ہو جائے جب تک وہ لوٹ کر نہ آئے، اور نمبر 2 اس عورت کی نماز جو شوہر کی نافرمانی کرے گی جب تک کہ شوہر کی نافرمانی سے باز نہ آ جائے۔ تو عورت کو جو ہے وہ ان تمام کاموں اور باتوں سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے جن سے جو ہے ان کی دامن عصمت پر دھبا لگنے کا اندیشہ ہو یا تشویش ہو، اور خدا کی ہدایت کا تقاضا بھی یہی ہے، اور ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنائے رکھنے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر شوہر کے دل میں اس طرح کا کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو پھر عورت کی کوئی خدمت اور اطاعت اور کوئی بھلائی شوہر کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی، اور اس معاملے میں معمولی سی کوتاہی بھی جو ہے نا وہ شوہر کے دل میں شیطان کیا کر سکتا ہے؟ شبہ ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو شک ہے وہ شک کبھی ختم نہیں ہوتا۔ لہٰذا انسانی کمزوری کو نگاہ میں رکھتے ہوئے انتہائی احتیاط کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی فرما بردار رہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ سبحان اللہ، اتنی بڑی بات۔ تو عورت کو کیا چاہیے کہ ایسے گھروں میں نہ جائے جہاں شوہر اس کا جانا پسند نہ کرے، اور نہ ایسے لوگوں کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے جن کا آنا شوہر کو
ناگوار ہو۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا پر ایمان رکھنے والی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں کسی ایسے شخص کو آنے کی اجازت دے جس کا آنا شوہر کو ناگوار ہو، اور وہ گھر سے ایسی صورت میں نکلے جبکہ اس کا نکلنا شوہر کو ناگوار ہو، اور عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی نہ مانے، یعنی شوہر کے معاملے میں شوہر کی مرضی اور آنکھ کے اشارے پر عمل کرے اور اس کے خلاف ہرگز دوسرے کو مشورہ نہ پائے۔ اور یہاں پر جو حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہی نہیں ہے، بلکہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ شوہر کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، اب بلکہ ایسی ہرگز بات نہیں ہے۔ اگر شوہر کی اطاعت کرو گی، اس کا حکم مانو گی جائز باتوں میں، تو انشاءاللہ تعالی شوہر بھی آپ کے حق میں بہت اچھا ہوگا۔ تو کامیاب ازدواجی زندگی کا راز بھی یہی ہے، اور اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا راز بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے کہ جس عورت نے جو ہے اس حالت میں انتقال کیا کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش تھا تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کو جنسی ضرورت کے لیے بلائے اور وہ نہ آئے، اور اس بنا پر شوہر اس سے رات بھر خفا رہے، تو ایسی عورت پر صبح تک فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ زندگی کی زینت کا سہارا اور راہ حیات کا عظیم معین اور مددگار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر اس کا کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، نکاح سے بہتر کوئی چیز محبت کرنے والوں کے لیے نہیں پائی گئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت تھی، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تو انتہائی حسرت کے ساتھ بولی، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے میں بیمار ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری بیویوں نے اس اظہار محبت پر تعجب سے ان کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دکھاوا نہیں ہے بلکہ سچ کہہ رہی ہے۔ تو یہ اتنی محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو عورت کو جو ہے وہ شوہر کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور عورت کا سب سے بڑا محسن کیا ہے؟ شوہر ہی تو ہے جو ہر طرح سے اس کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے اور اس کو ہر طرح کی راحت پہنچانے کا اہتمام کرتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں اپنی پڑوسن سہیلیوں کے ساتھ تھی، آپ نے ہمیں سلام کیا اور ارشاد فرمایا کہ تم پر جن کا احسان ہے ان کی ناشکری سے تم بچو تم میں سے ایک اپنے ماں باپ کے یہاں کئی دنوں تک بغیر شادی کے بیٹھی رہتی ہے، پھر خدا اس کو شوہر عطا کرتا ہے، پھر خدا اسے اولاد سے نوازتا ہے، تو کیا فرمایا کہ ناشکرا پن نہیں کرو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس عورت کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا جو شوہر کی ناشکری ہوگی، اور حالانکہ عورت کسی وقت بھی شوہر سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ اور آج کل جو ہے وہ عورتیں جو ہے وہ سمجھتی ہیں کہ ہم شوہر سے بے نیاز ہو گئے ہیں، ہم جو ہے وہ سب کچھ خود کر سکتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو عورت کو جہاں تک ہو سکے خود تکلیف اٹھا کر شوہر کو آرام پہنچانا چاہیے۔ جب شوہر جو ہے وہ عورت کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے تو عورت کا بھی فرض بنتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے خود دھوتی تھی، سر میں تیل لگاتی تھی، کنگھا کرتی تھی، خوشبو لگاتی تھی، اور یہی حال دوسری خواتین کا بھی تھا۔ تو ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی انسان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کو سجدہ کرے، اور اگر اس کی اجازت ہوتی تو بیوی کو حکم ہوتا، اس کو حکم دیا جاتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، اور شوہر کا اپنی بیوی پر عظیم حق ہے، اتنا عظیم حق کہ اگر شوہر کا سارا جسم زخمی ہو اور بیوی شوہر کے جسم کو زبان سے چاٹے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں پر بھی ایک بات ہے کہ جب شوہر سے محبت ہوگی، الفت ہوگی، تو یہ کام کرنے میں بھی جو ہے آپ عار محسوس نہیں کریں گے۔ تو شادی کے بعد جو ہے شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھنا چاہیے، اور شوہر کے مال کو شوہر کے گھر کی رونق بڑھانے کے لیے اور شوہر کی عزت بنانے اور اس کے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے حکمت و سلیقے